السلام علیکم اسٹوڈینٹس. آج ہم سٹارٹ کرنے لگے ہیں جی اپنے سبجیکٹ کو، کمپیوٹر نیٹورکس کے سبجیکٹ کو. ٹھیک ہے. کمپیوٹر نیٹورکس کے حوالے سے آپ کی جو آؤٹ لائن ہے وہ میں نے آپ کی گوگل کلاس روم کے اوپر شیئر کر دی ہوئی ہے. آپ لوگ وہاں سے اس کو دیکھ لیں. ٹھیک ہے. سب بچے ایک دفعہ اس کو ویو کر لیں گے تو ان کے لیے آسانی ہو جائے گی اس چیز کو سمجھنے کے لیے کہ اس پورے سیمسٹر میں ہم لوگ کیا پڑھنے جا رہے ہیں. اچھا، کمپیوٹر نیٹورکس کے یہ بات میں یہاں پہ پہلے ہی کلیئر کر دوں کہ مجھے اس دفعہ کمپیوٹر نیٹورکس کے 2 سبجیکٹس الاٹ ہوئے ہیں. ایک ہے بی ایس آئی ٹی 4th سیمسٹر کے ساتھ اور دوسرا ہے جی بی ایس سی ایس 6th سیمسٹر کے ساتھ. تقریباً آؤٹ لائن سیم ہے. ٹھیک ہو گیا. اس وجہ سے میں یہ جو ریکارڈڈ لیکچرز ہیں، بعد میں جب فزیکل لیکچرز ہوں گے وہ تو ڈیفینیٹلی الگ الگ ہی ہوگا، لیکن یہ جو ریکارڈنگز ہیں یہ میں آپ کے ساتھ جو شیئر کروں گی یہ کمبائن ہی بنا رہی ہوں. لائک اگر اب یہ ریکارڈنگ ہے تو یہ جس بھی حساب سے ٹائم ٹیبل میں آپ کی کلاسز ہیں اسی حساب سے آپ کو شیڈیول کر دیا جائے گا اور آپ کو مل جائے گا. دوسرا یہ کہ یہ 4 کریڈٹ آور کا سبجیکٹ ہے، تو اس میں ایک آپ کی لیب کی کلاس ہے اور 3 آپ کے جو لیکچرز ہیں. مڈ سے پہلے آپ کا کوئی پریکٹیکل میں نے نہیں کروانا. مڈ سے پہلے ہم نے تھیوری ہی پڑھنی ہے. آپ کے ہم 2 یا 3 پریکٹیکلز ہم لوگ کریں گے. جو لاسٹ پروجیکٹ کریں گے اس پہ بھی کافی ٹائم لگ جانا ہے. ان پریکٹیکلز کے بعد آپ کو جو ہے وہ پریکٹیکل کا پیپر اسی میں سے ہوگا. ٹھیک ہو گیا. یہ بات ہو گئی. اس کے علاوہ ویک میں یہ جتنے 14 دن کا اگر یہ لاک ڈاؤن کے ہم ریکارڈنگز والا سسٹم رکھتے ہیں تو آپ کی ویک میں 4 کلاسز بن رہی ہیں. 3 کلاسز کی آپ کو ریکارڈنگ ملے گی اور 4th کلاس جو سی ہے وہ آپ سی آر جی آر کے اکارڈنگ مجھے پیغام پہنچا سکتے ہیں اپنا ڈیسائیڈ کر کے کہ آپ نے کس ایک دن جو ہے وہ آن لائن سیشن رکھنا ہے. ٹھیک ہے. جو آپ کو ریکارڈنگز ملیں گی، اچھی بات تو یہ ہے کہ جو لاسٹ ڈے بنتا ہے آپ لوگوں کا اسی میں آپ لوگ آن لائن لیکچر رکھیں. تو جو آپ کی ریکارڈنگ کے حوالے سے کسی بھی قسم کا کوئی بھی ٹاپک میں کوئی مسئلہ ہوگا، کوئی کوشچن ہوگا تو آپ وہ ڈسکس کر سکتے ہیں اپنے آن لائن سیشن میں. ٹھیک ہو گیا. لیکن اٹینڈنس جو ہے وہ شیور ہے. اٹینڈنس آپ کی جو آن لائن کلاس ہوگی اس کی بھی امپورٹنٹ ہے. اٹینڈنس آپ کی جو ریکارڈنگ لیکچرز ملیں گے ساتھ میں گوگل کلاس روم کے اوپر آپ کی اٹینڈنس پوسٹ کی جائے گی، اس کی بھی ضروری ہے. اس کے علاوہ ایک چیز جو میں اور بتا دوں ابھی پہلے ہی، وہ یہ کہ لاسٹ ٹائم ایسے ہو رہا تھا کہ گوگل کلاس روم پہ بچے بہت بعد میں 3 3 4 4 دن کے وقفے کے بعد بھی جو ہے جا کے اپنی پریزنٹ وہاں کر دیتے تھے. اس دفعہ یہ نہیں ہوگا. اس دفعہ آپ لوگوں نے کیا کام کرنا ہے، اپنی گوگل کلاس روم کے اوپر جو آپ کی ٹائم ٹیبل کے اکارڈنگ ٹائمنگ سیٹ ہے اسی کے اندر آپ نے اپنی جو وہ اٹینڈنس مارک کرنی ہے اور ساتھ میں ریکارڈنگ کو دیکھ لینا ہے. جو بچے 15 منٹ کے اندر اندر اٹینڈنس مارک کر دیں گے، میں اپنے جو فزیکل ہمارے رجسٹرز ہوتے ہیں کلاسز کے اس کے اوپر ان بچوں کے رول نمبر کے آگے پریزنٹ مارک کر دوں گی. باقی ایبسنٹ ہوں گے پھر چاہے وہ جتنی مرضی وہاں پہ جا کے اپنے آپ کو پریزنٹ شو کرتے رہیں، اس سے کوئی کنسرن نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ چیز ہو گئی. اب ہم اپنے سبجیکٹ کی طرف آ جاتے ہیں جی کمپیوٹر نیٹورکس کے. کمپیوٹر نیٹورکس کیا چیزیں ہیں، ہم نے اس کی آؤٹ لائن کی میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہے، آپ نے اس کو دیکھ لینا ہے. اس کے لیے جو میں بک فالو کروں گی، میں اب آپ کے ساتھ وہ اسکرین شیئر کرتی ہوں کہ ہم نے کس بک سے جو ہے وہ اس کو ریڈ آؤٹ کرنا ہے. جی یہ ہمارے پاس بک ہے ڈیٹا کمیونیکیشن اینڈ نیٹورکنگ کی. فروزن کی بک اس کو ہم لوگ کہتے ہیں. اس میں آپ کی آؤٹ لائن ساری کورڈ ہے، لیکن تھوڑا سا یہ فورن آتھر کی بک ہے، ڈیفینیٹلی یہ تھوڑا سا کمپلیکس کام کرتی ہے. تو جو اس میں ایزی ہمیں لگے گا ہم اس بک سے فالو کریں گے. باقی جو تھوڑا کمپلیکیٹڈ ہو جائے گا وہ ہم میرے پاس کچھ سلائیڈ وغیرہ پڑی ہیں وہاں سے کر لیں گے. ٹھیک ہو گیا. تاکہ ہمارا کنسیپٹ کلیئر ہو جائے. ہم نے انگلش کے مشکل لفظوں کو پڑھ کے کیا کرنا ہے، بس کنسیپٹ آپ کا کلیئر ہونا چاہیے. باقی پیپر میں تو آپ لوگ اپنی بک ہی لکھ کے آتے ہیں، یہ تو سب کو پتہ ہی ہے. اچھا جی، اب میں آپ کے ساتھ تھوڑا سا اس بک کو انٹروڈیوس کروا دوں اگر تو جی. اچھا، اس بک کی نا آپ کو مل جائے گا اس کا بھی لنک، یا یہ فائل یا آپ کو جو ہے نا گوگل کلاس روم پہ اویلیبل ہو جائے گی. آپ وہاں سے اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے اپنے نوٹ خود بھی بنا سکتے ہیں.
لیں جی، یہ اس کے کنٹینٹس ہیں. اگر آپ اپنی آؤٹ لائن کو دیکھیں تو آپ کہیں گے کہ جی ہاں، سارے ہی سارے آپ کے جو کنٹینٹس ہیں، خاص طور پہ جو CS6 والوں کی آؤٹ لائن ہے، اس کے تو سارے کے سارے کنٹینٹس جو ہیں وہ اس بک میں آپ کو مل جائیں گے. ٹھیک ہے. اس میں یہ جو سا سیکنڈ چیپٹر ہے نا، نہیں کون سا تھا، میرا خیال یہی ہے. یہ جو نیٹ ورک ماڈلز والا ہے، جس کے اندر ساری لیئرز کے حوالے سے انفارمیشن ہے، یہ ہم تھوڑا سا لیٹ سٹارٹ کریں گے کیونکہ اس میں بہت زیادہ ڈیٹیل ہے. ٹھیک ہے. آج ہم انٹروڈکشن کو سٹارٹ کر دیں گے. انٹروڈکشن کے بعد ہم چیپٹر نمبر 3 کریں گے، پھر 4 کریں گے، پھر 5 کریں گے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے وہ ہم دیکھیں گے کہ ہم ماڈلز والے کو سٹارٹ کر دیں، اور مارچ بھی پاسبل تب تک آپ کی آن لائن کلاسز سٹارٹ ہو جائیں، تو آن لائن کلاسز میں وہ زیادہ اچھے سے چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. کوئی کوشچن ہوگا تو آپ کا اسی ٹائم وہ کور ہو جائے گا. اچھا جی، اب آپ کے چیپٹر نمبر 1 میں کیا چیزیں ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں. Data communication and networking are changing the way we do business and the way we live. ٹھیک ہے. آپ کو پتہ ہے ہم یہ جس ایرا میں چل رہے ہیں، آن لائن لیکچرز لے رہے ہیں، ہم لوگ آن لائن ہم شاپنگ کر رہے ہیں، آن لائن اپنا بزنس چلا رہے ہیں. ہر چیز ہماری جون سی ہے وہ آن لائن پہ شفٹ ہوتی جا رہی ہے. ایون کہ آپ کو کانفرنس میٹنگ کرنے کے لیے کوئی بھی اپنا کسی بھی قسم کی جو ہے وہ چیٹنگ کرنے کے لیے اس طرح کا بلکہ ماحول پرووائڈ کر دیا جاتا ہے کہ یوں فیل ہوتا ہے کہ ہم سارے لوگ جو دنیا کے مختلف علاقوں میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ ایک کمرے میں جمع ہو گئے ہیں، اور وہ وہاں پہ جمع ہو کے اپنا جو بھی کام ہے، جیسے ہم لوگ ایجوکیشن کے پرپز کو اگر دیکھتے ہیں، زوم کے اوپر آپ کی میٹنگ سٹارٹ کر دی جاتی ہے، اور اگر ہم لوگ ویڈیو کالنگ کریں اس کے اوپر ویڈیو کے حساب سے جو ہے میٹنگ کو ہیلڈ کریں، تو ہمیں ایسا ہی فیل ہوگا جیسے ہم فزیکلی کوئی ایک کلاس لے رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو یہ سارا کچھ جو ہے وہ کس کے سر پہ ہے جی؟ ہماری نیٹ ورکنگ کے سر پہ ہے. جب ہمارا نیٹ ورک اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ ہماری آواز کو، ہمارے ڈیٹا کو، ہماری ویڈیو کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچا دے، تو ہم لوگ سکسیسفلی اپنا کوئی بھی کام کر سکتے ہیں. تو ڈیٹا کمیونیکیشن اور نیٹ ورکنگ جو ہے یہ ہماری زندگی کا اب بیسک اور بہت زیادہ ضروری حصہ بن چکا ہے. پھر اس کے بعد کہتے ہیں the development of the personal computer brought about tremendous changes for business, history, science. Similar revolution is occurring in data communication and networking. ٹھیک ہے. پہلے تو ہمارے پاس ایک کمپیوٹر تھا نا، تو اس سے ہماری زندگی بہت بدل گئی کہ ہم لوگ ہر چیز جو ہے وہ کنوینئنٹ طریقے سے اور آسانی سے اور اسٹوریج کے ساتھ اور دیر پا استعمال کے لیے اپنے پاس رکھنے لگ گئے. ٹھیک ہے. لیکن اس کے علاوہ جب ہمارے کمپیوٹرز آپس میں نیٹ ورکنگ کے ذریعے سے جڑ گئے اور ہماری کمیونیکیشن جو ہے وہ اوور دا سیز منٹوں سیکنڈوں میں ہونے لگ گئی، تو اس نے بھی ہماری زندگی کو بہت زیادہ بدل دیا. اب جیسے یہاں پہ وہ یہی اگزامپل دے رہا ہے کہ کالنگ اور کانفرنس کال ہم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اپنی انفارمیشن کو انٹرنیٹ کے ذریعے سے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں اور اپلوڈ بھی کر سکتے ہیں. آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ آج کل تو بہت سارے لوگوں نے اپنے یوٹیوب چینلز بنائے ہوئے ہیں جس سے وہ اپنی بات دوسروں تک پہنچاتے ہیں، اور اسی طریقے سے جو دوسرے لوگ ہیں وہ گھر میں بیٹھے بیٹھے انٹرٹین ہوتے ہیں اپنے آپ کو. اگر وہ فار ایگزامپل کوئی مووی دیکھنا چاہتے ہیں، کوئی ایجوکیشن لینا چاہتے ہیں، کسی بھی چیز کو سیکھنا لرن کرنا چاہتے ہیں، تو وہ آرام سے یوٹیوب پہ جاتے ہیں اور اپنی مرضی کا کوئی بھی ٹاپک سرچ کرتے ہیں اور ان کو بے شمار اس کے اوپر ویڈیوز مل جاتی ہیں. تو دونوں طریقے سے جو ہے وہ ہم لوگ نیٹ ورکنگ کو استعمال کر رہے ہیں، اپنی بات دوسروں تک پہنچانے کے لیے بھی اور دوسروں کی باتوں کو سننے کے لیے بھی. ٹھیک ہے. اب اس چیپٹر میں جو ہے وہ ہم 4 بیسک چیزوں کو ڈسکس کر رہے ہیں. پتہ نہیں اب یہ آپ کے لیے ویزیبل ہے یا نہیں، میں تھوڑا سا اس کو زوم کر لیتی ہوں. ٹھیک ہے. 4 ایشوز جو سے اس میں ہوں گے کہ ڈیٹا کمیونیکیشن کیا چیز ہوتی ہے. ڈیفینیٹلی یہ تو آپ کی بیسک نیٹ ورکس کے حوالے سے ہم بات کریں گے. نیٹ ورکس کیا ہوتے ہیں، کس طریقے سے بلڈ ہوتے ہیں، کیا اس کی ٹائپس ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اور کس طریقے سے جو ہے وہ ہم لوگ اس قابل ہوتے ہیں کہ ڈیٹا کمیونیکیشن کر سکیں.
انٹرنیٹ کیا چیز ہوتی ہے, انٹرنیٹ کے لیے کون سے پروٹوکولز ہوتے ہیں, کون سے سٹینڈرڈز ہوتے ہیں, کون سی ٹیکنیکس ہوتی ہیں, یہ تمام چیزیں جو ہیں بیسک بالکل آپ کے نیٹورکس کو ڈیپلی سمجھنے کے لیے جو بیسکس چیزیں ہیں, جو آپ کو اگر آپ سے کوئی اگر کہتے ہیں کہ جی ایسے لکھ دیں یا ایک پیج لکھ دیں نیٹورکس کے حوالے سے, تو آپ کو جو چیزیں پتہ ہونی چاہیے اس سبجیکٹ کو پڑھنے کے بعد, وہ بیسک سارا کچھ ابھی ہم نے جو ہے وہ ڈسکس کر لینا ہے چیپٹر نمبر 1 کے اندر. ٹھیک ہے, اب یہ براڈ ڈیفینیشن فلاں فلاں یہ سارا کچھ اب ہم پڑھ لیں گے. اچھا, اس کے بعد ہے جی ڈیفینیشن دیکھتے ہیں ڈیٹا کمیونیکیشن کی. ڈیٹا کمیونیکیشن کس کے درمیان ہوتا ہے جی؟ ہم انفارمیشن کو شیئر کرتے ہیں بٹوین انڈیویجولز. لوکل کمیونیکیشن یوزلی اکر فیس ٹو فیس وائل ریموٹ کمیونیکیشن ٹیک پلیس اوور ڈسٹینس. ٹھیک ہے, ڈیفینیٹلی ڈیٹا کمیونیکیشن جو سی ہے وہ ہماری ڈسٹینس کے اوپر ہی ہوگی. اس میں جو ٹیلی کمیونیکیشن کی ایک ٹرم ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ٹیلی کمیونیکیشن وچ انکلوڈز ٹیلیفونی, ٹیلی گرافی, ٹیلی ویژن مینس کمیونیکیشن ایٹ اے ڈسٹینس. اور ٹیلی کا جو مطلب ہے وہی کیا ہوتا ہے جی, ایک گریک ورڈ ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے فار. اور فار کا مطلب کیا ہوتا ہے آپ سب کو پتا ہوگا. دا ورڈ ڈیٹا ریفرز ٹو انفارمیشن, اور کمیونیکیشن جب اس میں آ جاتی ہے تو پھر وہ اوور دا نیٹورک اس ڈیٹا یا انفارمیشن کی شیئرنگ ہم کہہ سکتے ہیں. ڈیٹا کمیونیکیشن are the exchange of data between two devices via some form of transmission medium such as a wire cable, اور اس کے علاوہ وائرلیس بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, یہ بات کی چیز ہے, بلکہ ابھی یہاں پہ لکھا بھی ہوگا. ہمیں ہارڈ ویئر چاہیے جس کے لیے فزیکل اکوپمنٹ ہوگا. کمیونیکیشن پرفارم کرنے کے لیے ہمیں سافٹ ویئر چاہیے جو کہ پروگرامز ہوں گے, جیسا کہ اب میرے پاس انٹرنیٹ چل رہا ہے, سارا کچھ میرے پاس کمپیوٹر بھی پڑا, لیکن زوم نہیں ہے, تو پھر میں کسی بھی طریقے سے جو ہے وہ آپ کے ساتھ اس میٹنگ کو ہیلڈ نہیں کر سکتی کیونکہ میرے پاس سافٹ ویئر نہیں ہے. اور اسی طریقے سے فزیکل اکوپمنٹ میں ہارڈ ویئر میں مجھے کمپیوٹر بھی چاہیے, مجھے ایک ماڈم بھی چاہیے جو کہ میری ٹرانسمیشن کو اینالوگ سے ڈیجیٹل, اور پھر آپ کے پاس پہنچ کے ڈیجیٹل سے اینالوگ اس کے وائس ورسا اس کو کنورٹ کر سکے. تو یہ ڈیٹا کمیونیکیشن جو سی ہے یہ اس کے اوپر والی ڈیفینیشن ہے جی. ڈیٹا کمیونیکیشن آر دا ایکسچینج آف ڈیٹا بٹوین ٹو ڈیوائسز, ٹھیک ہے, وایا سم فارم آف ٹرانسمیشن میڈیم. ابھی جو فارم آف ٹرانسمیشن میڈیم ہے یہ دونوں طرح کی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, ابھی میں یہاں سے تھوڑا سا نا اس کو بتا دیتی ہوں. بیٹا نوٹس آپ نے لازمی طور پہ خود بنانے ہیں, آپ کو یہ بک مل جائے گی, نو ڈاؤٹ آپ کو یہ بک مل جائے گی, لیکن آپ نے اپنے نوٹس خود بنانے ہیں. جو باتیں میں آپ کو بتا رہی ہوں, اگر آپ لوگوں کے جو بھی حالات ہیں, اب کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ آپ کے پیپر فزیکل ہونے ہیں کہ آن لائن ہونے ہیں. اگر آن لائن پیپر ہونے ہیں آپ کے ایم سی کیوز جو ان سے ہیں وہ آپ کو کھپا دیتے ہیں اگر آپ کی کنسیپٹس کلیئر نہ ہو. نیٹ سے بھی نکل آتے ہیں پر بعض اوقات نہیں بھی نکلتے. تو آپ نے ہر چیز کے نا کو اس طریقے سے پڑھنا ہے کہ آپ کسی بھی جگہ پہ بعد میں جا کے اپنے کوئی کمپٹیٹیو ایگزامز دیتے ہیں, آپ کسی کے اپنے اس سبجیکٹ کے حوالے سے بات کرتے ہیں, تو آپ کو اس کی ساری ہاؤ ناؤ ہو جتنی ایٹ لیسٹ آپ نے ریڈ کی ہے. اچھا, اب کہاں پہ تھے جی؟ ہاں, فارم کے جو ہے وہ دونوں طریقے سے آ سکتے ہیں. فارم اس کی ایک ہوتا ہے جی ہمارے پاس وائرڈ, ٹھیک ہے, جس کے اندر ساری تاریں شاریں آ جاتی ہیں, فزیکل میڈیا آ جاتا ہے, اور دوسرا ہوتا ہے جی وائر لیس. اب اس کو آپ نے اپنے نوٹس وغیرہ میں پورا پورا لکھ لینا ہے. دوسرا ہوتا ہے جی وائرلیس, تو اس میں کیا آ جاتے ہیں آپ کے سگنلز آ جاتے ہیں, جیسا کہ مائکرو ویو آ گئی, الیکٹرو میگنیٹک ویوز آ گئی, سیٹلائٹس کی کمیونیکیشن آ گئی, یہ سارا کچھ جو ہے وہ وائرلیس میں آ جائے گا. تو اس وائرڈ میڈیا اور اس وائرلیس میڈیا کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے ٹرانسمیشن میڈیم کی دو ٹائپس ہیں. اس کے علاوہ اس کو باؤنڈڈ میڈیا بھی کہتے ہیں, ٹھیک ہے, باؤنڈڈ, اور وائرلیس کو ہم ان باؤنڈڈ میڈیا بھی کہتے ہیں. اس کو آپ نے فل سپیلنگ خود لکھ لینے ہیں, باؤنڈڈ میڈیا بھی اور ان باؤنڈڈ میڈیا بھی. اچھا, اس کے بعد ہے جی the effectiveness of data communication system depends on 4 fundamental characteristics. ٹھیک ہے جی, سب سے پہلا ہے ڈیلیوری, دوسرا ہے ایکوریسی, تھرڈ از ٹائملینس, اینڈ فور از جٹر. ٹھیک ہو گیا. اب اس میں کیا ہوگا
کو ریڈ کر لیتے ہیں. ڈلیوری میں کیا ہے جی, اب جتنی فاسٹ اور ایکوریٹ ہماری ڈلیوری ہوگی, ٹھیک ہے, ڈلیوری دا سسٹم مسٹ ڈلیور ڈیٹا ٹو دا کریکٹ ڈیسٹینیشن. اب جو, اگر آپ سمپلی بھی بات کریں, فزیکلی بھی بات کریں, تو اگر ہم کسی کو کوئی میسج, کوئی لیٹر, کوئی لکھ کے بھیجتے ہیں, کوئی کسی کو کوئی چیز بھیجتے ہیں کسی باکس میں بند کر کے, تو اس کی جو ڈلیوری کی ڈیسٹینیشن ہے نا, وہ آپ کی ایکوریٹ ہونی چاہیے. اسی طریقے سے ڈیٹا کمیونیکیشن اسی ٹائم جو ہے وہ پاسبل ہو سکتی ہے, اسی ٹائم سکسیسفل ہو سکتی ہے, جب سینڈر اور ریسیور اب ہماری اپنی مرضی کے یا پھر کریکٹ ہوں, جس جگہ پہ ڈیٹا نے جانا ہے وہ اس کی ایکوریٹ ڈیسٹینیشن ہو. پھر ڈیٹا مسٹ بی ریسیوڈ بائی دا انٹرنیٹ ڈیوائس اور یوزر, ٹھیک ہے. انٹرنیٹ ڈیوائس کا مطلب یہ کہ جہاں پہ ہم چاہیں وہیں پہ وہ ڈیٹا جائے. ایکوریسی, دا سسٹم مسٹ ڈیلیور دا ڈیٹا ایکوریٹلی. اب آپ کو پتا ہے کہ ہمارے جب میسیجز جاتے ہیں تو یہ سگنلز کے فارم میں ہوتے ہیں. سگنلز اگر ہم وائرڈ میڈیا کی بات کریں تو ڈیفینیٹلی اس میں کرنٹ پاس کرتا ہے یا پھر لائٹ جاتی ہے. کرنٹ پاس کرے گا اگر ہم نے استعمال کی ہو, چلو جی, کوئکزل کیبل, اور اگر ہم نے آپٹیکل کیبل استعمال کی ہوگی تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اندر لائٹ ٹریول کرے گی. تو ڈیٹا جو سا ہے وہ بیسیکلی ان وولٹیجز کے حوالے سے ہی آگے پاس کرتا ہے, 0101 کی فارم میں ہی فزیکلی آگے ٹرانسفر ہوتا ہے. تو اگر اس کے اندر کوئی ڈسٹورشن آتی ہے, کوئی نوائز پیدا ہو جاتا ہے, یا پھر آگے سے کہیں سے ڈیٹا جو سا ہے وہ ہمارا کسی بھی وجہ سے ڈسٹرب ہو جاتا ہے, جس سے کہ اس کی جو بائنڈریز ہیں 01 کی فارم ہے یا اس کا وولٹیج بگڑ جاتا ہے, تو اس سے ہمارے ڈیٹا کے اندر بگاڑ آ جاتا ہے, وہ ایکوریٹ نہیں جاتا. جیسے ہم کسی کو کوئی امیج سینڈ کرتے ہیں اور نیٹ ورک پرابلم اور ان ایکوریٹ ہونے کی وجہ سے وہ جو پکچر اگلے بندے کو پہنچتی ہے تو وہ خراب یا کرپٹڈ فارم میں پہنچے اور اس کے اندر بلیک سپوٹس نظر آ رہے ہوں, تو یہ کیا ہوگا کہ ہمارا ڈیٹا ایکوریٹلی نہیں پہنچا. پھر آگے کہتا ہے ڈیٹا دیٹ ہیو بین آلٹرڈ ان ٹرانسمیشن اینڈ لیفٹ ان کریکٹڈ آر ان یوزیبل, ٹھیک ہے. جیسے کہ اب ٹرانسمیشن کے دوران ہی اس کے اندر کوئی بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے, کوئی نوائز یا ڈسٹورشن آ جاتی ہے. سمپل, اگر ہم فون پہ کسی سے بات کر رہے ہیں تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہماری آواز کلیئر نہیں جا رہی ہوتی, اس کے اندر کچھ بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے, تو یہ ایسا ڈیٹا جو ہے وہ ہمارے لیے ان یوزیبل ہوگا, اور یہ ہمارے ڈیٹا کمیونیکیشن کے پروسیس کے لیے بالکل بھی اچھا نہیں ہے. تھرڈ پہ ہے جی ٹائملینس. ٹائم, دا سسٹم مسٹ ڈیلیور ڈیٹا ان ٹائملی مینر. اب آپ اس کی ایگزامپل ایسے لے سکتے ہیں, اس کو پورا پڑھ لیتے ہیں پھر ایگزامپل دیتی ہوں. ان کیس آف اے ویڈیو اینڈ آڈیو, ٹائملی ڈلیوری مینس ڈلیورنگ ڈیٹا ایز دے آر پروڈیوسڈ, ٹھیک ہے. جیسے ڈیٹا بن رہا ہے ویسے ہی اگلے بندے تک اسی ٹائم پہ پہنچ جائے, ان دا سیم آرڈر اینڈ دے آر پروڈیوسڈ and without significant delay. This kind of delivery is called real time transmission. ایسا ٹائملینس اس طریقے کی رکھنا کہ جب ڈیٹا پروڈیوس ہو رہا ہے نا اسی ٹائم وہ اگلے بندے کے ساتھ شیئر ہو جائے, اس کو کہتے ہیں ریئل ٹائم ٹرانسمیشن. مثال کے طور پہ آپ میچ دیکھ رہے ہیں, تو جیسے میچ اس ٹائم پہ کھیلا جا رہا ہوتا ہے دنیا کے کسی ایک اسٹیڈیم کے اندر, وہ ویسے ہی آپ کو آپ کی اسکرین پہ نظر آ رہا ہوتا ہے. اس طرح کی ٹرانسمیشن کو ہم کہتے ہیں ریئل ٹائم ٹرانسمیشن. اور دوسری ہوتی ہے جیسا کہ ہم مووی وغیرہ دیکھتے ہیں, تو وہ مووی تو پتہ نہیں کب انہوں نے بنائی ہے اور اس کے بعد اس پہ ایڈیٹنگ کی ہے اور اس کے بعد وہ آپ تک پہنچ رہی ہے, تو وہ ریئل ٹائم ٹرانسمیشن نہیں ہوگی. اس کے علاوہ آپ لوگ دیکھتے ہیں جو ہمارے کیا اس کو کہتے ہیں, آن ایئر ہو جا رہے ہوتے ہیں پروگرامز وغیرہ, یا یہ ریڈیو پہ لوگ بیٹھے جو ہیں وہ آپس میں ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں کسی ٹاپک پہ اور ہم لوگ اس کو سن رہے ہوتے ہیں, تو وہ ایک ریئل ٹائم ٹرانسمیشن ہوتی ہے. اور ریئل ٹائم ٹرانسمیشن کے اندر ہم لوگ کسی بھی قسم کا جو ڈیلے ہے وہ برداشت نہیں کر سکتے, اس کی آگے پیچھے ہو جاتی ہیں چیزیں. پھر جٹر کیا ہے, جٹر ریفرز ٹو دا ویریشن ان دا پیکٹ ارائیول ٹائم, ٹھیک ہے. جیسا کہ چلو اس کو بھی پورا پڑھ لیں پھر میں اس کی ایگزامپل دیتی ہوں. اٹ از دا ان ایون ڈیلے in the delivery of audio and video packets. For example, let us assume that the video packets are sent every 3 dms. اب یہ کوئی انہوں نے ایک اپنا یونٹ رکھا ہے کہ اتنے ملی سیکنڈ کے بعد جو ہے وہ ایک پیکٹ جو ہے وہ ویڈیو کا ٹرانسفر ہونا ہے. If some of the packets arrive with 3 dms delay and the other with 4 dms delay, an uneven quality in the video is the result. اب آپ کو میری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ جٹر کی ایگزامپل اسی طریقے سے ہے جیسے کہ
ہم میچ دیکھ رہے ہیں, میچ ایک ایگزامپل لے لیتے ہیں, ہم میچ دیکھ رہے ہیں اور ہمارے کمیونیکیشن پروسیس کے اندر تھوڑا ایشو آ جاتا ہے. تو ہوتا کیا ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دو لمحوں کے لیے یا سیکنڈز کے لیے ہماری جو ٹرانسمیشن ہے نا وہ رکتی ہے, اٹکتی ہے اور پھر اسٹیبل ہو جاتی ہے. اس کو کہتے ہیں جٹر. اگر آپ کے ان ایون ڈیلیز آئیں ٹرانسمیشن کے درمیان تو ہماری ویڈیو کوالٹی میں بھی ویسے ہی جو ہے وہ بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے. اس چیز کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک جٹر ہے. ٹھیک ہے, ویریشنز ان دا پیکٹ ارائیول ٹائم, پیکٹس کے پہنچنے کے درمیان جو ان ایون چینجز ہیں ان کو ہم جٹر کہتے ہیں. یہ بڑی آپ کی جو سی ہیں وہ چھوٹی چھوٹی سی ڈیفینیشنز ہیں اور آپ کہہ لیں کہ کریکٹرسٹکس ہیں ایک کمیونیکیشن نیٹ ورک. آگے اس کے یہ اسپیلنگ والے لکھے ہوئے ہیں بچوں, یہ کمپوننٹس ہیں. ٹھیک ہے, یہ والے اسپیلنگ ہیں اس کی ہیڈنگ میں بھی. تو 5 کمپوننٹس ہیں جی ہمارے کمیونیکیشن سسٹم کے. کون کون سے ہیں آپ نے پہلے بھی پڑھے ہوں گے. ایک تو وہ میسج جو کہ ہم نے بھیجنا ہے کسی بندے کو سینڈر سے ریسیور کی طرف, تو سینڈر بھی ہمیں چاہیے اور ہمیں ایک ریسیور بھی چاہیے. اس کے علاوہ ان کو آپس میں کنیکٹ کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی ٹرانسمیشن میڈیم بھی ہونا چاہیے. اور ففتھ از اور پروٹوکول. اب ففتھ کے اوپر بعض اوقات پروٹوکول آ جاتا ہے, بعض اوقات اور دوسری چیزیں آ جاتی ہیں جیسا کہ انکوڈنگ اینڈ ڈیکوڈنگ یا موڈمز وغیرہ. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے, آپ یہاں پہ جو مرضی لکھ سکتے ہیں. اچھا, 5 کمپوننٹ جو ہیں, میسج یہ ہو گیا ہمارا میسج جس کے اندر ہم نے کوئی بھی بات کوئی بھی ڈیٹا انٹر کیا ہوا ہے. پھر دوسرے نمبر پہ ہمارے پاس آ جاتا ہے یہ سینڈر, جس بندے نے جس اوریجن نے ڈیٹا کو سینڈ کرنا ہے, ڈیٹا کو بنایا ہوا ہے. ریسیور جہاں پہ اس کی ڈیسٹینیشن ہے, جہاں پہ اس نے پہنچنا ہے. اب یہ پڑھنا آپ نے خود ہے بچوں کے, اس میں کیا لکھا ہوا ہے, میں جیسے نا اب ریکارڈنگ کو اینڈ کرنے والی ہوں. ٹرانسمیشن میڈیم جو ہے یہ آپ کی تار ہے جس کے اوپر رکھ کے فور ایگزامپل آپ نے اپنے میسج کو بھیجنا ہے. اب اس کی ٹائپس کوئی بھی ہو سکتی ہیں جیسا کہ یہاں پہ نیچے لکھی گئی ہیں, وائرلیس اور وائرڈ دونوں طریقے کی ایگزامپل آپ کو مل گئی. پھر پروٹوکول کیا ہے اس کو تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں. اب پروٹوکول از اے سیٹ آف رولز دیٹ گورنز ڈیٹا کمیونیکیشن. ڈیٹا کمیونیکیشن کو سکسیسفل بنانے کے لیے کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز ہم جو ہے وہ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں, اور آپ کے پورے اس سبجیکٹ کے اندر ہم نے ان پروٹوکولز کے اوپر ہی بحث کرنی ہے کہ کب کون سا پروٹوکول استعمال کرنا چاہیے یا ہوتا ہے. تو ان رولز اینڈ ریگولیشنز کو ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ پروٹوکول ہیں ایک ڈیٹا کمیونیکیشن پروسیس کے. اٹ ریپرزینٹس این ایگریمنٹ بٹوین دا کمیونیکیٹنگ ڈیوائسز. اب کمیونیکیٹنگ ڈیوائسز کون سی ہوتی ہیں بچوں؟ ایک ہوتی ہیں کمیونیکیٹنگ ڈیوائسز, ایک ہوتی ہیں کمیونیکیشن ڈیوائسز. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ جو ہم بات کر رہے ہیں یہ کمیونیکیٹنگ ڈیوائسز کی ہیں. یہ ایسی ڈیوائسز ہوتی ہیں جو سینڈر اور ریسیور کے درمیان کمیونیکیشن کرواتی ہیں. فور ایگزامپل میرا یہ لیپ ٹاپ اور آپ کے پاس ایک لیپ ٹاپ پڑا ہے, ہم نے ان کے درمیان ڈیٹا کو سینڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو اگر یہ کافی دور ہے, جیسا کہ آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہو, میں اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی ہوں, تو درمیان میں ہمیں موڈمز کی ضرورت پڑ رہی ہے. میرے گھر میں بھی ایک ڈی ایس ایل کا موڈم لگا ہونا چاہیے اور آپ کے گھر میں بھی ایک ڈی ایس ایل کا موڈم لگا ہونا چاہیے. اگر آپ کہتے ہیں لو جی ہمارے تو موڈم لگا ہی نہیں ہوا, تو آپ کیا کسی بھی حوالے سے جس بھی ڈیوائس کی وجہ سے آپ کے موبائل یا لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر پہ نیٹ چل رہا ہے وہ ہماری کہلائیں گی کمیونیکیٹنگ ڈیوائسز. ایسی ڈیوائسز جو کمیونیکیشن کرواتی ہیں. اور جو میرا لیپ ٹاپ ہے یہ کیا ہوگا؟ ان کو ہم سمپل کمیونیکیشن ڈیوائس کہیں گے کیونکہ یہ کمیونیکیٹ کر رہی ہیں. ایک وہ چیز جو کرواتی ہے وہ کمیونیکیٹنگ ڈیوائس ہے, جو کر رہی ہے وہ کمیونیکیشن ڈیوائس ہے. سمجھ آگی بات کی؟ اگر نہیں آئی تو آپ لوگ بعد میں ان سے کوشچن کر لینا. ریپیٹ کر رہی ہوں, کمیونیکیشن ڈیوائس کون سی ہے؟ جو کہ ڈیٹا سینڈ کر رہی ہے اور ریسیو کر رہی ہے. اور کمیونیکیٹنگ ڈیوائس کون سی ہے؟ جو ان کے درمیان میں کمیونیکیشن کے پروسیس کو رول کر رہی ہے, پروسیس کو سکسیسفل بنا رہی ہے, انکوڈنگ ڈیکوڈنگ کر رہی ہے, ملٹی پلیکسنگ کر رہی ہے, پروٹوکول اپلائی کر رہی ہے. ٹھیک ہے, یہ سارا کام جو بھی کر رہا ہے نا یہ کمیونیکیٹنگ ڈیوائسز ہیں. اس میں آ جاتا ہے آپ کا ڈی ایس ایل کا موڈم, آپ کا این آئی سی کارڈ. آپ کا این آئی سی کارڈ اب یہ وہ والا کارڈ نہیں ہے جس کو ہم سی این آئی سی کہتے ہیں, یہ این آئی سی نیٹورک انٹرفیس کارڈ. اچھا, اور کون سی؟ راؤٹرز آ گئے, بریجز آ گئے, گیٹ وے آ گئے, یہ ہب آ گئی, سارا کچھ یہ آپ کی کمیونیکیٹنگ ڈیوائسز ہیں.
आगे पढ़ते हैं, विदाउट अ प्रोटोकॉल टू डिवाइसेस मे बी कनेक्टेड बट नॉट कम्युनिकेटिंग। ठीक है, दो डिवाइसेस जुड़ तो सकती हैं, लेकिन अगर उनके दरमियान इनकोडिंग डिकोडिंग ही ना हो, उनके कोई प्रोटोकॉल ही ना हो, कोई रूल्स ही ना हो डाटा को कम्युनिकेट करने के, तो वो आपस में कम्युनिकेशन नहीं कर सकती। अब इसकी एग्जांपल ऐसे ही है, जस्ट एज अ पर्सन स्पीकिंग फ्रेंच कैन नॉट बी अंडरस्टूड बाय अ पर्सन हु स्पीक्स ओनली जापानीज। तो उनके दरमियान एक थर्ड बंदा होगा जिसको फ्रेंच भी आती होगी, जिसको जापानीज भी आती होगी, और वो उन दोनों के दरमियान जो है वो कम्युनिकेशन करवाने का बाइस बनेगा। ओके जी, अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट मैं इसको अभी कंटिन्यू करूंगी, लेकिन वो आपकी सेकंड रिकॉर्डिंग बन जाएगी। अल्लाह हाफिज।